28واں پارہ سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 14، رکوع نمبر 3، دوسرا رکوع ختم ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، تولوا، جنہوں نے دوستی لگائی، قوما، ان لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہوا ان پر، ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ ظہار کے حکم کے بعد منافقین سے بات ہو رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا کہ منافقین یہود سے دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ منافق دل سے کافر ہیں اور یہودیوں سے محبت کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے اور یہ ملعون لوگ ہیں یہودی۔ مگر یہ منافق پوری طرح ان کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہیں، ما ہم منکم ولا منہم، مکمل طور پہ نہ یہودیوں کے ساتھ ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ غضب اللہ، انہوں نے ان لوگوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، مراد اس سے یہودی ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بہت بگڑی ہوئی قوم ہے یہود، اسلام کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ انہی لوگوں نے انبیاء سے بہت برا سلوک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مشرک رومیوں کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ چلا کر آپ کو سزائے موت کی ناکام کوشش ان یہودیوں نے کی تھی، اور کہتے تھے کہ اس آدمی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ اس آدمی نے ہمارا دین بگاڑ دیا ہے، اور یہی یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی پیش رہتے تھے۔ اور یہ جو یہودی مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ کسی بھی بات پر، وہ ساری ان کی جھوٹی قسمیں ہیں یہودیوں کی، ان کی دوغلا پالیسی ہے جو بہت ہی بری ہے، اور اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا۔ فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے تولوا، دوستی لگائی، قوما، ان لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، جتنی بھی قسمیں کھاتے ہیں ساری جھوٹی ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
نعمتیں بھی ہیں۔ اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابا شدیدا سخت عذاب، انہم بے شک وہ برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم ان لوگوں نے بنا لی اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ بس انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے، فلہم پس ان لوگوں کے لیے عذاب مہین ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم ہرگز نفع نہیں دے گا ان کو اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنمی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔ منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان اور مال کو بچاتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دوستی کے روپ میں دوسروں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے تھے۔ فصدوا عن سبیل اللہ اور یوں قسمیں کھا کر اسلام کے خلاف دوسرے لوگوں کو آمادہ کرتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کچھ بھی عزت نہیں پا سکتے، سخت ذلت کے عذاب کے اندر یہ لوگ گرفتار ہوں گے، اور جب سزا کا وقت آئے گا اللہ کے ہاتھ سے ان منافقوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جن کی حفاظت کے لیے یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا سب کے سب کو، فیخلفون لہ وہ قسمیں کھائیں گے۔ فرمایا ان کی جھوٹی قسمیں اس دنیا تک کی محدود نہیں ہے۔ منافق جہاد کا زمانہ آتا جھوٹی قسمیں کھا کر بہانے کر کے اللہ کے نبی سے رخصت لے لیتے تھے، تو فرمایا ان کی جھوٹی قسمیں اس دنیا تک کی محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ جب میدان محشر میں یہ منافق حاضر ہوں گے وہاں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں گے اے اللہ ہم ایسے نہیں تھے، ہم تو بڑے مخلص تھے، تیرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ہم تو ان کی مجلس میں رہتے تھے۔ تو منافق یہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ خیال کریں گے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھا کر گمان یہ کریں گے کہ ہم نے اللہ سے بات بنا لی ہے، ہماری جھوٹی قسمیں کام آ گئی ہیں، کہ جس طرح دنیا میں نبی پاک کے سامنے رو دھو کر بہانے بنا کر رخصت مانگ لیا کرتے تھے، نبی دے دیتے تھے، ہماری بات پہ یقین آ جاتا تھا نبی کو،
معاشر میں بھی یہ بدبخت یوں ہی سمجھیں گے، قسمیں کھا کھا کے اللہ کے سامنے، خیال ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی بہانے کر لیے، معاذ اللہ، اللہ کو بھی کوئی پتہ نہیں، اور وہ سمجھیں گے بس اب ہمارا کام ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھیں گے کہ ہم نے دیکھو یہاں بھی قسمیں کھا کر عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا، مگر اللہ تو علام الغیوب ہے، ہر انسان کے ارادے اور نیت کو اللہ جانتے ہیں، مگر منافق اللہ کے ہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ انہیں اٹھائیں گے سب کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، پس وہ منافق اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، جیسے وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، دنیا میں نبی پاک اور صحابہ کے سامنے جیسے قسمیں کھاتے تھے، معاشر میں بھی ایسے قسمیں کھائیں گے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، انہم علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی ہمارا کام ہو گیا، الا، خبردار، غور سے سن لو، انہم هم الکاذبون، بے شک وہ جھوٹے لوگ ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ غلبہ پا لیا، علیہم ان پر، الشیطان شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، پس بلا دی ہے ان کو اللہ کی یاد، اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، الا ان، خبردار بے شک، حزب الشیطان، شیطان کا لشکر، شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، نقصان پانے والے ہیں۔ شیاطین نے منافقوں پر پورا قابو پا لیا ہے، اور اس نے اللہ کی یاد بھی ان منافقوں کو بلا دی، انہیں یہ بات بھی یاد نہیں کہ اللہ سے بھی بالا تر کوئی ہستی ہے، کوئی نہیں، یعنی ان منافقوں پر شیطان غالب آ چکا، اور یہ سارے منافق شیطانی گروہ ہے، اور یہ گروہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں تو وقت گزار لیں گے، مگر آخرت میں اللہ کے عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار، خوب غور سے سن لو، شیطانی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔